الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك ومالك الملوك وقلوب الملوك في يدي او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاك وإن تغفر فإن لذا مشکل دارم کے دانش مند مجلس باز پر سے توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم تر میں کنند وائزاں چوں جلوہ بر محراب منبر میں کنند چوں بخلوت میں رسند کار دیگر میں کنند اے بندہ کر تو بندگی دولت بڑی ہے زندگی عصیاں سے ہے شرمندگی عاصی کا گھر فی النار ہے مادر پدر فرزند زن سب جیتے جی ہیں خندزن پہنا دیا جس دم کفن ہر ایک سب اغیار ہے الف دنیا مسافر خانہ کئی آندے پے کئی ویندے پے کئی لازے دے مہمان اتھاں کئی رات اتھاں گزریں دے پے کئی خالی آئے ایویں خالی ول گئے کئی سفر دے خرچ بنیں دے پے کم تر وقت تی رب نو منا لائے تینو ونجن والے سمجھیں دے پے سارے حضرات محبت ادب اخلاص نال درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و گرامی قدر معزز سامعین میں پہلے تو عرض کر دے میں گل کیڑی کرنی اگر جنگوی سمجھ نہ آوے تو میں دسیا وچ میں اردو مکس کیتی رکھساں گل میں تواڈے سامنے کیڑی کرنا چاہنا میں اس وقت تواڈے سامنے گزارش کرنا چاہنا ساڈی مشکلات دا حل کیا ہے بس یہ گل کر یہ سب گول تے کچھ نہ فرود جہندے کول پوچھو معلوم ہوندہ بیچارے دی جان ترکلے تے ٹنگی کھلوتی یہ کیا مصیبت ساڑھے گھٹے پائے گئی ہے ادھا کوئی حال بھی ہے یا نہیں دوجہ لفظان آلنے اینی تبیر کیتا جا سکتا ہے بس سج ودے ہوتے بندے دوائی بچین دے آدھن وہ کہیں دے مونو پیڑ ہے
اگر وہ آکھے پیڑے اے ہو گئی مرض او دا علاج میرے کول منجانے اے مرض دا ہو گیا علاج اگو ترکیب استعمال بے منجن انگل تے مال کے دندہ تے ملو چاہتا آرام آوے سی میں بیماری عرض کرنی ہے او دا حل عرض کرنا ہے ترکیب استعمال عرض کرنی ہے یہ پہلے میں تھون عرض کر دے ماں میں گل شروع کریں دا پیا اللہ پاک اپنی رضا دی خاطر صحیح گل کرن دی اس تو بعد مینوں توانوں عمل دی توفیق نصیب فرما میرے بھائی بزرگوں دوستو ایک بندہ ٹھیک ہے بس میں منہ شو ہلاون ہوندا ہے مڑ سیر اگا پیچھا کرنا ہوندا ہے تاکہ نیندر کھلے میری ایک بندہ دارالسلام رہندا ہے اس شیخو پورے چ کوئی گل معلوم کرنی ہوئے ہاں ایتھو بندہ بھیجیندے ہیں شیخو پورا اتھے ویندائی پیدل چل کے آندائی کتنا وقت پیدل لگا کتنا وقت آندڑ لگا تاں پتہ لگدائی اے گل کی نہیں ہونے ہر بندے دی جیب چھوٹا جی پرزا ہے اسلام آباد شیخو پورا لاہور کراچی مدینہ پاک مکہ پاک پوری دنیا دے نال ایک منٹے چ رابطہ ہو سکتا ہے عقل دا تقاضا بزرگو اے اس ویلے لوگ پریشان ہوں نا جس لئے موبائل کوئی نہ ہوں آج کل تو پریشانی نہ ہونی چاہیے کوئی زمانہ آئی اس ویلے مٹی آلے ڈیوے تے لوگ باہر تے پڑھ دیان مٹی دا ڈیوہ ہوندا ہی وچ یہ سریوں دا تیل پیندے ہیں تے وٹ بنا کے انہوں اگ لیندیان اے دے تے باہر تے پڑھ دیان ہن 1000 وولٹ دے بندے بلب جلائی بیٹھے عقل دا تقاضا ہے اس لوگ پریشان ہو میں نہ آج کل تو پریشان ہو میں نہ کوئی زمانہ ہے شیخو پورا دے لوگ پیدل ویندے ہیں مکہ مکرمہ پیدل ویندے ہیں مدینہ منورہ 6 مہینے ویندر لگ دے ہیں 6 مہینے آندر لگ دے ہیں جیتے ہوئے نہ تھا آبڑ دے ہیں جے نہ ہوئے نہ تھا لوگ سمجھ دے ہیں مر گئے اسے نائی پتہ کتھے موئے کیویں موئے کہیں جنازہ ہی پڑیا کہیں کفن بھی دیتا کہیں دفن بھی کیتا یہ جنگل دے جانور کھا گئے ہن تو ترقی دا زمانہ صبح دا ناشتہ شیخو پورا کرو دوپہر دا کھانا تسا اللہ دے فضل نال مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کھا سکتے عقل دا تقاضا ہے اسے لوگ پریشان ہوئے نا ہن تو بڑیاں سہولت آ گئی ہیں آج کل پریشانی نہ ہی ہونی چاہیے لیکن معاملہ الٹ کیوں گیا جی آج کل دنیا بہت پریشان ہے میرے ویرو بزرگوں دوستو اس زمانے اگر پیو پوتر نال سخت جملہ تھوڑا جے بولے آچا نا کبڑی کے بولے آچا پوتر دا منہ تے وچ نکل وئی اتنا ابے دا خوف ہوندا ہی اج کل عصر حاضر دے وچ اولاد نے اپنے پیو دا گریبان پکڑ لیا ہے پیو نے گھٹنے ٹکوا دیتے اپنے سامنے میں مری بیٹھا میں اخبار پڑھے آئی ہری پور ہزارہ دی خبر لکھی کھلوتی آئی ایک آدمی شدہ اپنی زمینی چو درخت لکڑی کپڑ لگا پوتر آگے سے بابا لکڑ نہ کپ جی اس کہ میرا پوتر میں ہوں برڑا بندہ میری ہڈیاں نو تکلیف ہوتی ہے میں دیہاڑی نہیں کر سکتا گھر روٹی پکاونی ہے میرے کو پیسے کوئی نہیں میں لکڑ کیوں نہیں کپڑ دیندہ میں اکھا نال خبر پڑی ہے بزرگو پیو نہیں رکیا پوتر لگا گیا گھرو گن چاہیے اتھائی پیو تے فیر کر کے پیو نو مار گیا یہ کیوں ہوتا اکاڑا دی خبر لکھی کھلوتی ہے اخبار پوتر آکھا بابا میں انکار دی چابی تا دے چاہ اس کہ میرا بچڑا کوئی بات تو نہیں کر رہے اردو کی بات اچھا کچھ اردو بھی بولتا ہوں بھائی اب سارا مجمع مکس ہے کہتے ہیں پلا بھی ہو ساتھ زردہ بھی ہو چلو مکس کر دیتا ہوں اردو بھی عرض کر دیتا ہوں میرے بھائی اکاڑے کی خبر لکھی ہوئی تھی بیٹے نے کہا ابو
گاڑی کی چابی دے دو۔ اس نے کہا بیٹا آپ کو چلانے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے آپ کا بھی گاڑی کا۔ اس نے کہا نہیں میں نے چابی لینی ہے۔ باپ نے چابی نہیں دی، لڑکا اندر چلا گیا، کمرے میں چھری پڑی تھی، چھرا اٹھا کر اپنے باپ کا پیٹ چاک کر دیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا، ہماری جھنگوی زبان میں لوگ کہا کر او میاں توبہ 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 طلاق نہ دے میں سنے ہیں جتھے طلاق دیوی وے اتھے 7 زمینہ ساڑھ بھائی دیئے، 7 زمینہ۔ اب مجھے بتائیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں طلاقیں نہیں ہو رہی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی مصیبتوں میں ہم کیوں پھنس گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس زمانہ میں اس طرف سے اگر کوئی سرخ آندھی آتی تو ہمارے علاقے میں لوگ کہتے تھے کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ ادھر سے جواب آ رہا ہے، کہیں کوئی قتل ہوا ہے، کوئی قتل ہوتا تھا۔ آج جس اخبار کو آپ اٹھائیں روزانہ قتل ہو رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان مصیبتوں میں ہم کیوں جکڑ گئے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال کے نتائج ہیں کہ مصیبتوں نے پریشانیوں میں تم گھر چکی ہو، انہوں نے شکنجے کس لیے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں تو ان ربکم لرؤوف الرحیم، میں تو تمہارا مہربان رب ہوں۔ میرے بندو تم مجھ سے بعض اوقات معافی بھی نہیں مانگتے، لیکن میں اپنے فضل سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ آذان ہوئی، آدمی نے گھر سے وضو بنایا، مسجد کی طرف جا رہا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، فون پہ گھنٹی آ گئی، ہیلو کون؟ میں تیرا فلانا کزن بول رہا ہوں۔ گفتگو کرتے کرتے مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا، موبائل کو بند کر دیا، جیب میں ڈال دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ میں تو تیرا مہربان رب ہوں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تو گھر سے نکلا ہے اپنے کزن کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میرے گھر تک پہنچا ہے، مجھے تو نے کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے اپنی مہربانی سے تیرے قدم قدم پہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے۔ آدمی جا رہا تھا، رستے پہ اینٹ پڑی تھی، خیال ادھر ادھر کہیں تھا، پاؤں ٹکرا گیا اینٹ کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ اس تکلیف پر بھی قصور تو تیرا ہے، تیری نگاہیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، لیکن تمہیں یہ تھوڑی سی جو چوٹ لگی ہے اس تکلیف پر بھی میں تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تمہیں چابی کی ضرورت تھی، چابی جیب سے نکالنی تھی، چابی تیری بائیں طرف والی جیب میں تھی، تو نے دائیں طرف والی جیب میں ہاتھ داخل کیا، مفتاح نہ باشد، چابی نہیں تھی۔ فرمایا تمہیں جو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے نا، میں اس پریشانی پر بھی تیرے گناہ معاف کر دے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہمیں ہیں
یہ ہماری اپنی اعمال کے نتائج۔ اب میں دوسرے کیارے نو پانی لیندا پیا، ٹھیک ہے، کیارے میرے وڈے چھوٹے ہی نے بزرگ ہوئے، پہلا کیارا چھوٹا ہی تھوڑا جدو وڈیرا کیارا ہے، تریجا ہور لمبا ہے، گھنٹہ میں پورا کرنا ہے انشاءاللہ، گھنٹے تو اگا نہ ویسا تے 19 منٹ ہی نہ کرے سے انشاءاللہ، میں گھڑی در ویدہ بیٹھا۔ اب اس کا حل سنیں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یہ نہ کسی سیاستدان کی بات ہے، نہ مولوی کی بات ہے، نہ پیر کی بات ہے، یہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اس کے راوی حضرت ابی درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ، میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے بغیر تمہارا کوئی نہیں ہے، انا مالک الملوک و مالک الملوک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ بھی میں ہوں اور بادشاہوں کو حکومتیں دینے والا بھی میں ہوں۔ قلوب بالملوک فی یدی، اللہ پاک فرماتے ہیں بادشاہوں کے دل میری دست قدرت میں ہیں۔ اب غور کرنا، حل عرض کر رہا ہوں، ہماری مصیبتوں کا، پریشانیوں کا حل کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ پاک فرماتے ان العباد اذا اطاعونی، جب بندے دنیا کے اوپر میری بغاوت نہ کریں، میری زمین پر فساد نہ پھیلائیں، میری نافرمانی نہ کریں، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغاوت نہ کریں، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرافہ، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں خود بادشاہوں کے دلوں کو عوام پہ نرم کر دیتا ہوں، پھر عوام آرام سے سوتی ہے اور وقت کے بادشاہ رات کو پہرا دیتے۔ آپ سنتے نہیں رہتے؟ جب نافرمانیاں نہیں تھیں، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیہاتوں میں گئے، لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو ایک چرواہا ملا، بدوی بدو جاٹ ملا، بکریاں چرا رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا، تصویریں تو نہیں تھی نا اس وقت، یہ ٹی وی تو نہیں تھے، یہ جو آج کل والا نظام تو نہیں تھا، بس نام سنا ہوا تو مجھے پتہ تو نہیں تھا فاروق اعظم کون ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، پیاس لگی ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، تیرے پاس بکریاں، ایک بکری کا دودھ تو پلا دو۔ اس جاٹ نے جواب دیا، اس نے کہا اللہ کا بندہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، ان بکریوں کا مالک اور ہے، میں تو اس کا نوکر ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں نے اس سے اجازت نہیں لی، اس کی اجازت کے بغیر نہ تھن کو ہاتھ لگاؤں گا نہ ہاتھ لگانے دوں گا۔ فاروق اعظم نے پیترا بدلا، فاروق اعظم نے فرمایا اتنا ریال لے لو یار، ایک بکری مجھے دے دو، بکری میرے کام آئے گی، پیسے آپ کے کام آ جائیں گے، جب آپ کا سردار مالک پوچھے تو اس کو کہنا گیدڑ کھا گیا تھا، جنگل کا گیدڑ تھا، گیدڑ بہت ہوتے ہیں، وہ بکری کھا گیا، اس نے کوئی جس تھوڑی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں جاٹ کا جواب سنیں، بدو کا جواب سنیں، اس نے جواب دیا
اس نے کہا اللہ کا بندہ تو مجھے کیوں الٹے رستے پہ چلانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک مالک نہیں ہے، میرے دو مالک ہیں، ایک میرا عارضی مالک ہے، ایک میرا حقیقی مالک ہے۔ میں عارضی مالک کو تو جھوٹ بول کر مطمئن کر لوں گا، جب حقیقی مالک مجھ سے سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا؟ جب ایسے لوگ ہوتے تھے وقت کے بادشاہ رات کو پہرے دیتے، سنتے نہیں تھے فاروق اعظم گئے، رات کو بچے رو رہے، بی بی کیوں رو رہے؟ اس نے کہا بھائی اپنا کام کر، میں زخمی خاتون ہوں، میرے پھٹنا تے لون نہ سٹ، اپنا کام کر، میں نہ چھیڑ۔ آپ نے فرمایا نہیں بی بی میں نے پوچھنا تو ہے، یہ تو آرام کا وقت ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اپنا کام کر بھائی، اس عنوان پر میرے ساتھ بات نہ کر۔ آپ نے جب اصرار کیا تو اس نے کہا اللہ کا بندہ یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جی دیکھ جی میں کیا چیز پکا رہی، چمچہ شمچہ تو ہلا رہی ہے۔ وہ رونے لگ گئی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میں زخمی خاتون ہوں، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ اس نے کہا میں پانی میں چمچہ ہلا رہی ہوں، کنکریاں ڈال کر بیٹھی ہوں، ان کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوں، بیٹا میں تمہارے لیے سالن بنا رہی ہوں، بچے کہیں روتے روتے سو جائیں، یہ بہانہ بنا کر بیٹھی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی اگر تیری یہ کیفیت تھی تو کم از کم عمر کو بتا دیتی، وہ تمہیں تنخواہ دیتے، تمہیں کوئی راشن دیتے، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیتے۔ خاتون نے جواب دیا، اس نے کہا اللہ کا بندہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ہمارا حال نہیں پوچھ سکتا تھا، ہماری خبر گیری نہیں کر سکتا تھا، اس کو کس نے کہا امیر المومنین؟ فاروق اعظم رونا شروع ہو گئے، روتے روتے بیٹھ گئے، دل میں کہنے لگے عمر اسی خاتون نے اگر قیامت والے دن تیرے خلاف رٹ دائر کر دی تو تیری جان چھوٹنی بڑی مشکل ہے۔ خود گئے جی وہاں سے بیت المال سے خود راشن اٹھا کر۔ اب تو بیٹی ممبر بھی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی خدمت کرنے کے تیار نہیں ہے، اور چیئرمین اور وائس چیئرمین تو اوپر والا عملہ ہوتا ہے، اور ایم پی اے ایم این اے جو ہوتے ہیں وہ تو خیر سے سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ساری سب کی بات میں نہیں کرتا، نہ ہر زن زن نسل، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، جیسے 5 انگلی برابر نہیں ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر ایسی ہیں۔ جب موسم آتا ہے الیکشن کا پھر تو جناب ہر دروازے پہ گاڑیاں نظر آتی ہیں، اور جب ماشاءاللہ ان کا مطلب نکل جاتا ہے پھر تو ملاقات مشکل ہو جاتی۔ کہیں کہیں جو ہمارے ہوتے ہیں ایم پی اے اور بڑے ایم این اے صاحب، جو بڑے سر جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ان گھر کے اندر ان کے 2 کمرے ہوتے ہیں، 2 کمرے، ایک کا نام رکھا ہوتا ہے لاہور، دوسرے کا نام رکھا ہوتا ہے اسلام آباد۔ ہم جاتے ہیں کہتے ہیں میاں صاحب ہیں نہیں تھے جی، اور کہتے ہیں جی اس وقت وہ لاہور میں بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ والا لاہور، جھانگ سے لاہور کتنا دور ہے، حالانکہ اپنا۔ اچھا دوسرے دفعہ گئے مہینے کے بعد پھر اب نواب صاحب ہیں جی ملاقات کرنے، کہتے جی اتنے اسلام آباد میں بیٹھے گھر میں، جھوٹ وہ بھی نہیں بولتے۔ وقت کا بادشاہ بیت المال خود سر پر اٹھا کر بیت المال سے سامان لے کر آئے، بی بی کو دیا۔ مورخین نے لکھا ہے امی وہ جو تھی وہ آٹا گوندھ رہی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں پھونکے مار رہے تھے، آگ جلا رہے تھے، رو بھی رہے تھے، دھواں بھی آپ کی داڑھی مبارک میں داخل ہو رہا تھا، آنسو بھی گر رہے تھے۔ بی بی نے کہا جاؤ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں بی بی، جب تک یہ بچوں کو میں ہنستا ہوا نہیں دیکھوں گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ کھانا پک گیا، بچوں نے کھایا، خوش ہوئے، وہ اماں دعا دینے لگی، ماں دعا دینے لگی اللہ آپ کا بھلا کرے،
اصل میں آپ کا حق تھا کہ آپ وقت کے بادشاہ ہوتے. لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ فاروق اعظم کو امیر المومنین بنا دیا. یہ اس وقت تھا جب دنیا پہ بغاوت نہیں تھی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان العباد اذا عصونی. توجہ ہے جی، میری جو سوچ ہے میں تو اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، کسی کا اتفاق ہو یا نہ ہو اس کی اپنی مرضی. میرے بھائیو اب سنو، اللہ پاک خود فرماتے ان العباد اذا عصونی. جب بندے میری زمین پر نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، میری بغاوت شروع کر دیتے ہیں، جعلت قلوب ملوکہم علیہم بالشخطۃ والنقمہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں پھر بادشاہوں کے دلوں کو عوام پہ سخت کر دیتا ہوں، سخت. فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ بادشاہ عوام کو ایسے رگڑتے ہیں جیسے پتھروں میں دانے رگڑے جاتے. اب رگڑے لگ نہیں رہے. سب کی بات میں نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں اگر صحیح علاج کرانا ہے تو میری کلینک پر لے آؤ، ہسپتال میں صحیح علاج نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ تنخواہ نہیں لیتے. سب کی بات نہیں، میں بعض کی بات کر رہا ہوں. پٹواری کو کہو فرد ملکیہ دے دو، کہہ کہ پہلے پیسے دے سے دیتا ہوں ورنہ کوئی نہیں. اب یہ عذاب نہیں تو اور کیا. سکول ٹیچر ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، میں نے پہلے عرض کیا. کہتے ہیں اگر صحیح بچے کو تعلیم دلوانی ہے تو میرے پاس ٹیوشن پڑھاؤ. کیوں تنخواہ نہیں لیتے آپ؟ کیوں نہیں پڑھاتے سکول میں؟ ہر طرف عذاب ہی عذاب ہیں. جائز کام بھی نہیں ہو رہا. جائز جب تک رشوت نہ لکھا ہوا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. میں تنبیتی بات کرتا ہوں. میرا ایک کام دفتر میں تھا، میں اسلام آباد گیا، وہاں لائن لگی ہوئی تھی، میں بھی لائن میں لگ گیا. جب پہنچا تو انہوں نے کہا جی آپ ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. میں نے کہا یہ پتہ نہیں بڑا عذاب گلے میں پڑ گیا. خیر میں وہاں رات کو ٹھہر گیا. صبح میں ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے کر آیا، پھر لائن میں لگا. پھر جب پہنچا تو انہوں نے کہا نہیں جی ڈسٹرکٹ ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے کر لو. اللہ پہ یہ بڑی مصیبت بن گئی. دوسری رات پھر وہاں ٹھہرا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر لے گیا. تیسرے دن لائن میں لگا. جب قریب پہنچا تو انہوں نے کہا جی گولڈ سٹیمپ والا لے کر آ. لا حول ولا قوت. گولڈ سٹیمپ والا، گولڈ سٹیمپ. میں بڑا ایک آدمی نے کہا او صوفی، میں نے کہا جی یہ 3 دن جو تمہیں ہو گیا کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا یار ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہوں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی. انہوں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنے پیسے اور مہندے. اس کو میں نے پیسے دیے. ببودو سچی بات عرض کر رہا ہوں، جو صحیح کام تھا وہ غلط ہے، اور پتہ نہیں وہ کہاں سے لے کر آیا. وہ میں لے کر گیا، ان کا جی بالکل یہ ٹھیک ہے. جائز کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اتنی حرام خوری ہمارے ملک میں ہے جی. اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ پاک نے فرمایا جب میرے بندے میری زمین پر نافرمانی شروع کر دیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو عوام پر سخت کر دیتا ہوں. فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. پھر وہ ایسے رگڑتی ہیں جیسے چکی میں دانے رگڑے جاتے ہیں. اب رگڑے لگ نہیں رہے. کہیں مہنگائی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. اب سنو بھائی حل. اللہ پاک فرماتے ہیں لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک. اللہ پاک فرماتے ہیں افسران بالا کو گالیاں نہ دیا کرو. سن رہے ہو؟ جو مجھے بات سمجھ آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں افسران بالا کو گالیاں نہ دیا کرو. اب پیپلز پارٹی جب آتی ہے وہ رگڑا لگاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نون لیگ والے ٹھیک ہے. جب نون لیگ والے تشریف لاتے ہیں رگڑا لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی والے ٹھیک ہے.
جب پی ٹی آئی رگڑا لگاتی ہے تو پھر کسی اور کا نام لیتے ہیں، گالیاں لوگ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ حال سنو میرے بھائیو، آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تسلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، اللہ پاک فرماتے ہیں تم افسران بالا کو گالیاں نہ دیا کرو۔ شہباز شریف کا قصور نہیں ہے، نواز شریف کا قصور نہیں ہے، زرداری کا قصور نہیں ہے، بلاول بھٹو یوسف رضا گیلانی کا قصور نہیں ہے، عمران خان نیازی صاحب کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے۔ یہ جیا روح او جے فرشتے، یہ جیا بتھاڑ او جیا کھلا، یہ جے اساں بادشاہ ایسے ہوں گے، اساں آپ ووٹ نہیں دے تو اور کیا کہ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس کا حل سنو، اللہ پاک نے فرمایا لیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع کی یکفیکم، اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے ساتھ سلو کر لو، تم میری نافرمانیاں چھوڑ دو، تم میری بغاوت چھوڑ دو، پھر میں جانوں اور تمہارے بادشاہ جانے، میرے ہاتھ میں ان کے دل کی چابیاں ہیں۔ یہ کام کرنے کو تو تیار نہیں ہے، دوسروں پر چڑھائی کر دیتے۔ کتنے بندے ہیں جنہوں نے بھلا توبہ کی ہو کہ پہلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، اب انہوں نے تہجد شروع کر دی ہو، پہلے بد نظری نہیں کرتے تھے، پہلے بد نظری کرتے تھے، اب انہوں نے جناب توبہ کر کے بد نظری والا کام چھوڑ دیا ہو۔ تو کوئی پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب توبہ، ہم توبہ کرنے کو تو تیار نہیں۔ میری سوچ کے مطابق مارچ سے مسائل حل نہیں ہوں گے، دھرنوں سے حل نہیں ہوں گے، مسائل تب صحیح ہوں گے جب آپ ٹھیک ہوں گے اور میں ٹھیک ہوں گے، ورنہ لگا لیں زور۔ میری سوچ کے مطابق فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بن جانا پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا جی؟ جب تک آپ اور میں ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب اس کا حل عرض کر دیا، اس کا حل ہے خدا سے معافی مانگیں، خدا سے توبہ کریں۔ اب میں تیسرے کیارے کو پانی لگا رہا ہوں اور آخری کیارے، توجہ ہے، میں نے مرض بتلا دی، پریشانیاں ہمارے اپنے اعمال کے نتائج ہیں، حل کیا اللہ سے معافی مانگو۔ اب کیسے معافی مانگیں؟ بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، مدینہ منورہ میں ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے جبال الذنوب وسیل الغفران، جبال الذنوب وسیل الغفران، اس کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ جو عربی مجھے یاد ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا، جو لفظ بھول گئے بڑھاپا ہے، باتیں بھول جاتا ہوں۔ 2-3 دن میں میری زیادہ طبیعت خراب تھی۔ کل میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، میرے حافظے کا حال یہ دیکھے، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، پھر میں نے رات پروگرام تھا ماموں کانجن، ادھر جانا تھا، تو یہ پٹھے وڈڑ گئی ہے تو دادری گھر سٹ کے گئی ہے۔ پھر فرمایا لائق فی بنی اسرائیل قاتن، وہ زمانہ تھا جس زمانے میں پیٹر نہیں تھے، انجن نہیں تھے، ٹربینیں نہیں تھیں، موٹریں نہیں تھیں، سارا زندگی کا انحصار بارشوں کے پانی پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ پاک نے بادلوں کو روک دیا، بادلوں تمہیں فلاں علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو پہلے وادیوں میں پانی تھا، تالابوں میں پانی تھا، وہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ فَجَاءُ النَّاسُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا موسیٰ ادع لنا ربک ان یسقینا الغیث، حضرت جو پانی ہے یہ خشک ہوتا جا رہا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی،
اگر پانی نہ ملا ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے، ہمارے جانور مر جائیں گے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ بارشیں عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل فلاں ڈگر میں، فلاں صحرا میں، فلاں پارک میں، فلاں میدان میں آ جانا۔ موسم گرمی کا تھا لیکن آپ نے فرمایا اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر آنا، جانوروں کو ساتھ لے کر آنا، مرغیوں کو ساتھ لے کر آنا۔ جو بوڑھے مرد ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں، جن کی کمریں جھک چکی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جن عورتوں کے بچے ہیں، عورتوں کو بچوں سمیت لے کر آنا۔ دن ہو گیا، چاروں طرف سے قافلے آنے شروع ہو گئے، ڈھورا سمیت لوگ آ گئے، مجھی کٹیاں آ گئیاں، گائیں وسیاں آ گئیاں، بکریاں پٹھوریاں آ گئیاں، بھیڑاں لیلیاں آ گئیاں، ککڑیاں چوچے آ گئے، سمانیاں بال چا کے آ گئیاں، بڑھڑے مرد بڑھڑیاں عورتوں نو بھی لے کے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو نے حضرت سا آ گیا ہے۔ آپ پہنچ گئے، آپ نے فرمایا میاں ایک کٹیاں نو مجھی تو الگ کر دیو، بچیاں نو گائیں تو الگ کر دیو، پٹھوریاں نو بکریاں تو الگ کر دیو، لیلیاں نو بھیڑا تو الگ کر دیو، چوچیاں نو ککڑی تو الگ کر دیو۔ اور فرمایا جن عورتوں کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں ان کو کہو بچوں کو زمین پر لٹا دیں، ان کو چیخنے دیں، ان کو رونے دیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کے قریب نہ آئے، اس سے معافی مانگنی ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس کو ترس آ جائے۔ پورے میدان میں جب شور شروع ہو گیا، رونے کی آواز شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب مانگو اللہ سے، اے جلیل اس کے گناہ گار کے ایک قطرے کو، اے جلیل اس کے گناہ گار کے ایک قطرے کو، ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم اسقنا غیثک وانشر علینا رحمتک بالاطفال الرضع والبہائم الرتع والمشائخ الرکع۔ اے اللہ، بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد جن کی کمریں جھک چکی ہیں، ان کے سفید بالوں کا تمہیں واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، جو معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کے رونے کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں۔ جو بکریاں رو رہی ہیں، چوزے چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کا تمہیں واسطہ دیتے ہیں۔ مہربانی فرما ہمیں بارش عطا کر دے۔ فما زادت السماء الا تقشعا ولا الشمس الا حرارتا۔ جب انہوں نے دعا شروع کی، آسمان کے اوپر اگر کہیں فضا میں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، دھوپ پہلے سے زیادہ نکل آئی۔ فتعجب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، عرض کی الہی ان خلق جاہی عندک فبجاہ النبی الأمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ، اگر میرا تیرے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عظمت ویلیو شان نہیں ہے، تو میں تمہیں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں۔
مہربانی فرما بارش عطا کر دے۔ میرے دارالسلام کے مسلمان ویرو جواب سننا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بات سن، ما خالو کا جاہو کا عندی بل انت عندی وجیہ، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ میرے محترم نبی ہیں، آپ میرے معظم نبی ہیں، آپ میرے مکرم نبی ہیں، اللہ پھر آپ بارش کیوں نہیں دیتے؟ جواب سنو مسلمانوں، اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ فِيكُمْ رَجُلٌ يُبَارِزُنِي مُنْذَ 40 سَنَةً بِالْمَعَاصِي بِهِ مَنَاطُكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے مجمع کے اندر ایک نوجوان ایسا ہے جس کو انسان میں نے بنایا، جس کو زبان میں نے دی، جس کو آنکھیں میں نے دی، جس کا وجود میں نے تیار کیا، جس کو جوانی قوت میں نے دی ہے، مسلسل 40 سال ہو گیا میری نافرمانی کر رہا ہے، ایک نوجوان بہی مناتکم، اس کی وجہ سے میں نے سارا نظام بارشوں کا روک دیا۔ آپ سوچیں بھائی، ایک کی وجہ سے اتنی نوست پڑی ہے اور جہاں تھوک کے حساب سے گناہ ہو رہے ہوں، یہ آسمان کیوں نہیں گئے؟ لام لکھیا آیا ہے کلام اندر ایویں حکم تفصیل دسام دیے، اے جہان سارا تھی غرق ویندا جی میں خلقت پئی عمل کمام دیے، پر جدو رب قہر دی نظر کردہ پئی روزے ورنو شرمام دیے، ستار بخشاؤں دے قدم چمیے جن دی مزار آرام پہنچام دیے۔ اس وقت خدا پتہ نہیں کتنا ساتھے ناراض ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ پتہ تو چل گیا اس آدمی کی نحوست ہے، اس کا کوئی حل بھی ہے کہ آپ ہمیں بارش دے دیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہاں میرا موسیٰ اس کا حل ہے، فناد فی الناس حتی یخرج من بین اظہرکم، اس کو کہو بیٹھا اس مجمع کے اندر یہاں سے چلا جائے، نکل جائے، جائے گا تو بارش میں برسا دوں گا، اگر وہ بیٹھا رہا تو بارش کا ایک قطرہ بھی اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی انی ضعیف وصوتی ضعیف وہم 70,000 او یزیدون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی لا العالمین میں بھی کمزور ہوں، میری آواز بھی کمزور ہے، تقریباً 100,000 کا مجمع ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا فکر نہ کر میرا موسیٰ، من النداء ومن البلاغ، اعلان کرنا تیرا کام ہے اور ہر کان تک صحیح آواز پہنچانا۔ آپ نے مجمع کو بٹھا دیا، میرے بھائیوں مجمع بیٹھ گیا، فقام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فنادا، آپ نے اعلان کر دیا ایھا العبد العاصی الذی یبارز اللہ منذ 40 سنة بالمعاصی اخرج من بین اظہرنا بکمنین المطر۔ آپ نے فرمایا مسلسل 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرنے والا جوان، مہربانی کر اٹھ جا، ورنہ ایک قطرہ بارش کا زمین پہ نہیں آ سکتا۔ جب اس نوجوان نے سنا، رآ یمنتن، اس نے دائیں طرف دیکھا، ویسرتن، بائیں طرف دیکھا، امامن، سامنے دیکھا، خلفن، پیچھے دیکھا کہ 100,000 کا جو مجمع ہے ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ جب کوئی نہیں اٹھا فعلم انی مطلوب، اس یقین ہو گیا وہ بدبخت نامراد ہوں تو میں، میری وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو گئے، سب کا پانی خدا نے بند کر دی۔ فقال فی نفسہ،
میرے بھائیوں اس نے دل میں سوچنا شروع کیا، دل میں کہنا شروع کیا، انکم تو افتضیت عند رؤوس الخلائق، اگر میں اٹھتا ہوں تو پلے کچھ نہیں رہے گا، سب کہیں گے دیکھو وہ بدماش جا رہا ہے، کمینہ جا رہا ہے، وہ نافرمان جا رہا ہے، پلے کچھ نہیں بچے گا۔ ان قعدت منعوا لاجلی، اگر میں بیٹھا رہتا ہوں تو بارش نہیں آتی، اب نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، آگے دیوار ہے پیچھے آ گئے، اب میں کیا کروں؟ میرے مسلمان بھائیوں، اس نوجوان نے سوچا اس کا اور تو کوئی حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے، جس ذات کی نافرمانی کی ہے اسی سے معافی مانگ لوں، ہو سکتا ہے معافی مل گئی تو پردہ رکھ لے گا۔ سن رہے ہیں؟ توجہ سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا اگر میں یوں کرتا ہوں تو ساتھ سٹیج میں بیٹھنے والے سب کو پتہ چل جائے گا یہ ہے یہ بدماش، ساتھ والوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ ادخل راسہ فی ثیابہ، اس نے اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا چہرے پر، اندر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ معافی مانگنی شروع کر دی۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے تیتر دیکھا ہوا ہے؟ تیتر، وہ تیتر جان دے ہو؟ ہون زور نال بولے نہیں، یہ انشاءاللہ خیر انہیں پنجابی ہو۔ تیتر بیٹھا ہی بائی دے وچ، وہ بولے تیتر چار بندے بہندے پیان، ایک ہائی پہلوان، ایک کائی سبزی فروش، ایک کائی ہندو، ایک کائی مسلمان۔ تیتر جو بولیا نا تے پہلوان آکھے اوہ سنیا نے تیتر کیا آدھا بیٹھا ہے؟ انہاں کہا توں دس چکے آدھا بیٹھا ہے؟ پہلوان آکھے تیتر پہ آدھا کھاگی کر کسرت، کھاگی کر سبزی فیروز آکے دور بے وقوف ہے، انہوں کی ہو دا کیا پتا ہے؟ یہ تا جنگلے چراندا، وہاں یہ چراندا جی۔ اچھا کیا دا پہ اسا کہ اے بیٹھا دا آلو مٹر ادرک، ہندو ودا یو سا کہ توان کیا پتا اے ساڑھے خدا مدا جے دی پوجا کریں دن دیوتے ساڑھے انہاں دا نا لیں دا، اے بیٹھا دا رام لچمن دسرت، اے انہاں دے کے بڑے پوپ ہیں۔ مسلمان آکے تری جھوٹ بلین دیو، بیٹھا دا سبحان تیری قدرت، آواز ایک تعبیرہ چار۔ اس نوجوان نے جو معافی مانگی ہے نا، اس کا ترجمہ چار زبانوں میں کسی نے کیا ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں۔ آپ کو کون سی زبانیں سناؤں؟ جی لو جی پشتو جانے لو، اور پشتو ترجمہ کیتا ہی کہیں نہیں، وہ پشتو والا کون بولتا ہے؟ مجھے بھی پشتو نہیں آتا ہے، میں نے چار یہی باتیں آپ کو بتائیں۔ چلو چاروں سنا دیتا ہوں، ترجمہ علماء کرام سے پوچھ رہے، ترجمہ نہیں کروں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، عربی والے نے ترجمہ کیا، وہ کہہ رہا تھا الہی لئن جلت و جمت خطیئتی، الہی لئن جلت و جمت خطیئتی فعفوک عن ذنبی اجل و اوسع، الہی ترا حالی و فقری و فاقتی وانت مناجات الخفیت تسمع، الہی اجرنی من عذابک اننی ذلیل فقیر عائل لک اخضع۔ فارسی والے نے کیا ترجمہ کیا؟ فارسی والا کہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا من بندہ شرم سارم تو رحم کن رحیمہ
در فسق بے شمارم تو رام کن رحیما اندر سرائے فانی کردم گناہ تو دانی درماندہ را بخانی تو رحم کن رحیما غیبت دروغ گفتم غافل بسے بخفتم توبہ بسے شکستم تو رام کن رحیما شرمندہ روئے زردم جرم عظیم کردم خود را بتو سپردم تو رحم کن رحیما یا رب گناہ گارم پر عیب شرم سارم جز تو کسے ندارم تو رحم کن رحیما اردو والے نے کیا ترجمہ کیا؟ اردو والا کہتا وہ کہہ رہا تھا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے عیب پہ تو نظر نہ کر تیری خو عطا میری خو خطا نہ وہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم تے پنجابی والے نے کیا ترجمہ کیتا ہے پنجابی والا دعا تھا میں دلوں توبہ کرنا مولا میں دلوں توبہ کرنا مولا او رحیم کریم رب اکبر جتھے 40 سال گزار چھوڑے ہن لازج تو رسوا نہ کر آ اٹھی جب فرش سے پھر عرش سے ٹکرا گئی آ اٹھی جب فرش سے پھر عرش سے ٹکرا گئی رحمت الہی عرش سے پیغام لے کے او فقیرو سمجھ ہمدی بہنے گل ہے اللہ پاک دی رحمت نے کیا فرمایا بس میں تے راضی ہو گیا بندہ بس میں تے راضی ہو گیا بندہ تے تو ویکھ میں می برسیندا اے ساری دیر آئی تیری طرفوں میں تا دیر ذرا نہ لیندا فلم یستتم الکلام ابھی تک اس نے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے حتیٰ ارتفعت صحابۃ بیضاء اللہ پاک نے بادلوں کو کہا کیا دیکھ رہے ہو جلدی کرو آ جاؤ چاروں طرف سے بادل آئے فَأَمْطَرَتْ كَأَفْوَاهِ الْقِرَبِ پھر تو ایسے بارش ہوئی جیسے کوئی مشکوں کے دہانے کھول دے مرغے بھی پانی میں موسیٰ علیہ السلام پانی میں جانور پانی میں بوڑھیاں پانی میں بوڑھے پانی میں پانی موسیٰ علیہ السلام فتعجب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا یا اللہ انت اصدق من اللہ حدیثا یا اللہ آپ سے بڑا سچا تو کوئی نہیں ہے ابھی تو آپ نے فرمایا تھا جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا اس وقت تک بارش نہیں آئے گی فلم خرج منا احدن یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں اٹھا بماذا سقیت لنا آپ نے ہمیں بارش کیوں عطا فرمائی سن رہے ہیں میرے بھائیو اللہ پاک کا جواب سنے فرما سقیتکم بالذی بہی منعتکم اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے دی ہے کہا موسیٰ نے اے اللہ عجب قدرت دیکھی تیری کہا موسیٰ نے اے اللہ عجب قدرت دیکھی تیری کیا کچھ ہے کہا کچھ ہے عقل سمجھی نہیں میری اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے نے اے موسیٰ میرے سے اب صلح کر لی میرے بندے نے اے موسیٰ میرے سے اب صلح کر لی میں اتنا خوش ہوا اس پر خوشی میں نے بارش دی خدا سے صلح کرے بغاوت نہ کرے اللہ بڑا مشہور واقعہ ہے ہاں جی کیا کرتا تھا
اس کے دانت گر گئے، پھد نکل آئے، بہرا ہو گیا، ہاں جی جسم میں طاقت نہیں تھی، اندھا ہو گیا، نظر کمزور ہو گئی، ڈنگورے کے سہارے پر حرکت کرتا ہوا راشے کی حالت میں بت کے سامنے بیٹھا کہہ رہا یا صنم یا صنم یا صنم۔ انسانیت کا قائل نہیں تھا، صنم کہنا چاہتا تھا، اونگ آئی ہے جس کی وجہ سے سمد نکل گیا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تو بت پرست تھا اے خدا، یہ تو بت پرست تھا، اس نے تجھے کہا، خطأ زبان سے نکل گیا، جو سنی فرشتوں کی یہ صدا تو پکار اٹھی رحمت الہ، کہ میں بھی جواب نہ دوں اسے، تو صنم صمد میں ہو فرق کیا؟ فرمایا اس کی زندگی گزر گئی صنم صنم کرتے، مخلوق نے بھی جواب نہیں دیا، چلو بھول کے صحیح نام تو میرا لیا ہے، میں بھی جواب نہ دوں تو پھر صنم اور صمد میں کیا فرق رہے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ خدا ہے، سے معافی مانگے توبہ کرے، ہر آدمی توبہ کرے، خواتین بھی توبہ کرے، مرد بھی، مسٹر بھی، ملا بھی، سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آرینی ھذا العبد، میرا اللہ یہ بندہ تو مجھے دکھا دے۔ توجہ فرمائیں، میں اب بات ختم کر رہا ہوں۔ گاڑی اڈے پہ پہنچ گئی ہے، نہیں پہنچنے والی ہے، گئی نہیں پہنچنے والی ہے جی، ڈائیوو ٹرمینل پر پہنچنے والی ہے، بیڑی پتن دے لگن والی ہے، جہاز ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرنے والا ہے۔ بات کیسی پیاری صاحب، اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارنی ھذا العبد، یا اللہ مجھے وہ بندہ تو دکھا دے، وہ کون سا بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے بارش دی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ، ما افضحہ وہو یاسینی افضحہ وہو یطیعنی، اللہ پاک نے فرمایا 40 سال تک وہ میرے ساتھ جنگ کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، پھر بھی میں نے اپنی ستاریت والی چادر کے ساتھ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ اب تو میرا دوست بن چکا ہے، میں اس کو کیسے شرمسار کرتا ہوں۔ دوسرا فرمایا انا ابغض النمامین افاکون نماما، میرا پیارا موسیٰ مجھے تو چغل خور اچھے بھی نہیں لگتے، میں بتا دوں تو اس کا مطلب آپ مجھے چغل خور بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نہ 59 منٹ ہوگا نہ 61 منٹ ہوگا، پورا 60 منٹ ہو چکا ہے۔ مراد ما نصیحت بود کر دیم، حوالت با خدا کر دیم و رفتیم، گرچہ نالا نہ رسا ہو نہ رہا ہو آم اثر، میں نے تو درگزر نہ کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ خوش رہو دارالسلام والو ہم مسافر الوداع، خوش رہو دارالسلام والو ہم مسافر الوداع، زندگی میں پھر ملیں گے گر کبھی موقع ملا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔